أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ آیت نمبر 7 سے آنورڈ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور تجوید قواعد کے اندر ہم مد عارض وقفی کو دوبارہ سے پریکٹس کریں گے انشاءاللہ، جیسا کہ اس کو میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکی ہوں آپ کے ساتھ۔ 3 چیزیں ہوتی ہیں، پہلی مد اصلی، دوسری حروف لین اور تیسری کھڑی حرکات۔ اگر یہ کسی بھی لفظ کے سیکنڈ لاسٹ مقام پہ آئیں اور اس کے بعد والے حرف کو ہم جزم کریں وقت کی صورت میں، تو وہاں پر اس مد کو کیا جاتا ہے اور اس کی مقدار 2 سے 5 الف کے برابر ہوتی ہے۔ اسی کی آج بھی ہم پریکٹس جاری رکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اپنی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 7۔ ان احسنتم ان احسنتم۔ یہاں پر ایک چیز کا خیال رکھیے گا، نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے، اس وجہ سے ہم نون کے اوپر کوئی غنہ نہیں کریں گے۔ اگر ہم نے لمحے بھر کی بھی غفلت کی تو یہاں پر غنہ ہو جاتا ہے، اور غنہ یہاں پر جائز نہیں ہے۔ یہاں پر نون ساکن ہے احسن تم میں، تو نون ساکن کے اوپر ہم اقفا کریں گے، اور تم میم ساکن کے اوپر کوئی غنہ نہیں ہوگا، یہاں پہ اظہار شفقی ہوگا۔ ان احسنتم، ان احسنتم۔ حمزہ اور ہا کی ادائیگی کو درست رکھیے گا۔ ان احسنتم، ان احسنتم۔ احسنتم احسنتم۔ بِأَنفُسِكُمْ، بِأَنفُسِكُمْ۔ لِأَنفُسِكُمْ،
لأنفسكم 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 وإن أسأتم وإن أسأتم सीन के ऊपर आप देख रहे हैं सीन के साथ एक अलिफ जुड़ा हुआ है जिसके ऊपर जज़म है। तो अलिफ वो होता है जिसके ऊपर कोई हरकत ना हो, ना जबर ना जेर और ना पेश। अगर कोई भी अलामत या हरकत अलिफ के ऊपर आ जाए तो वो अलिफ नहीं होता, उसको हमजा कहते हैं। हमजा के ऊपर जज़म आ जाए, जिसको हम इसे बेशतर भी पढ़ चुके हैं अपने जज़म और सुकून की तख्ती जब हमने पढ़ी उसके अंदर हम इसको पढ़ चुके हैं। आप अगर इस जज़म और सुकून की तख्ती को देखना चाह रहे हैं, उसके रूल और कवायद को, आप मेरे पिछले लेसन्स यूट्यूब के अंदर जो है उनको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको झटके के साथ पढ़ेंगे। इसको आपने कंफ्यूज होके मद नहीं करना है। ये जबर के बाद अलिफ नहीं है जिसको मद के साथ पढ़ा जाए। आपने इससे बेशतर लेसन के अंदर भी इसकी गलती की थी, आप दोबारा गलती नहीं कीजिएगा, एहतियात से पढ़िएगा। इन इन व इन असअतुम وإن أسأتم व इन असअतुम وإن أسأتم فلها فلا فإذا جاء فإذا جاء فإذا جاء فإذا جاء وعد الآخرة وعد الآخرة आइन की अदायगी को दुरुस्त रखिएगा। वादुल आखिरती وعد الآخرة लियसू ليسوء लियसू वजूहकुम وجوهكم वजूहकुम وجوهكم وليدخلوا المسجد وليدخلوا المسجد وليدخلوا المسجد وليدخلوا المسجد كما دخلوه كما دخلوه كما دخلوه كما دخلوه أول أول مرة 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 وليتبروا وليتبروا ما علوا ما علوا تتبيرا تتبيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم
إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد. जब आप मस्जिद के ऊपर वक्फ करेंगे तो दाल के ऊपर कलकला कीजिएगा। فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. हरूफ लीन की अदायगी को दुरुस्त रखिएगा। यहाँ पर आलऊ है ये, ठीक है, आलऊ। वलियदखुलुल मस्जिद कमा दखलूहु अव्वल मर्रतिन वलियुतब्बिरू मा अलौ तत्बीरा وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم आइन की अदायगी को दुरुस्त रखिएगा। आसा रब्बुकुम अन यरहमकुम नून को हम नहीं पढ़ेंगे, नून मर्ज हो जाएगा। इस रूल को इदगाम कहते हैं, क्योंकि नून साकिन के बाद या रौ लाम मीम वाव नून में से कोई भी हर्फ आ जाए तो वहां पर इदगाम किया जाता है। नून साइलेंट कर लीजिए, हमजा को या के साथ मिलाकर या को रौ से मिलाइए और रौ को हम पुर कर पढ़ेंगे। हा की अदायगी को दुरुस्त रखिएगा और कोम के ऊपर वक्त के सूरत में कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये वक्त और वसल दोनों सूरतों में सेम ही पढ़ा जाएगा। أن يرحمكم أن يرحمكم
وإن عدتم وإن عدتم नून के ऊपर आपने गुन्ना नहीं करना, ना इख्फा करना है। वजह क्या है? हरूफ हल्की यानी हमजा हा, आइन हा, गैन खा, इनको शॉर्ट लेटर्स या हरूफ हल्की कहते हैं। ये अगर नून साकिन के बाद आ जाएं तो कोई गुन्ना नहीं है, ठीक है। गुन्ने करने से इज्तनाब कीजिए। उसके बाद आप देखिए दाल के ऊपर जज़म है, आगे उसके बाद ता के ऊपर तशदीद है। तो ये एक रूल को याद रखिए कि जज़म और तशदीद वन आफ्टर वन आ जाएं। तो अगर जज़म पहले है और उसके बाद तशदीद है तो आप जज़म वाले हर्फ को स्किप करेंगे और पिछले हर्फ को तशदीद वाले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़िए। व इन उद्तुम, وإن व عدتم इन उद्तुम, وإن عدتم عودنا عدنا وجعلنا 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 جهنم جهنم गुन्ने की मिकदार को पूरा रखिए। जहन्नम جهنم लिलकाफिरीन للكافرين लिलकाफिरीन للكافرين حصيرا حصيرا عسى ربكم أن يرحمكم عسى ربكم أن يرحمكم عسى ربكم أن يرحمكم عسى ربكم يرحمكم وإن عدتم عدنا وإن عدتم عدنا وإن عدتم عدنا وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن إن هذا القرآن قرآन, इसके अंदर कौफ, रॉ और हमजा इनकी अदायगी के ऊपर फोकस रखिए। काफ पुर है, रॉ भी पुर है और हमजा की अदायगी को दुरुस्त रखिएगा। इसकी हमजा के ऊपर खड़ी जबर है, यानी कि इसको दो हरकत तक हम खींच के पढ़ेंगे। इन هذا القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي يهدي للتي يهدي للتي هي أقوم
هي أقوم هي أقوم هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين ويبشر المؤمنين الذين ويبشر المؤمنين الذين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات يعملون الصالحات يعملون الصالحات يعملون الصالحات أن لهم أن لهم أجرا كبيرا أجرا كبيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات यहाँ पर आप देखिए कि खड़ी हरकत की तख्ती है सेकंड लास्ट नंबर पर, उसके बाद मैंने वक्फ किया है। तो हमने क्या किया यहाँ पर मद्दे आरिज वक्फी, ठीक है। यहाँ पर वक्फ की ये सूरत होगी, यहाँ पर ये एग्जाम्पल भी आ गई है। हमने मद्दे असली के साथ भी इसको पढ़ लिया है, खड़ी हरकत के साथ भी पढ़ लिया है। इंशाल्लाह लेटर ऑन हम इसको हरूफ लीन के साथ भी पढ़ेंगे और देखेंगे कि हम कैसे आरजी वक्त कर सकते हैं। إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات إن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم अम्मा बाद فأعوذ بالله من الشيطان الرجيम بسم الله الرحمن الرحيम। इन अगर अहसन तुम भलाई करो, अहसन तुम भलाई करोगे, लि अनफुसिकुम अपनी जानों के लिए। क्या मतलब है इस बात का? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान जो भी नेकी करता है, जो भी भलाई के काम करता है, अपना तज़किया नफ्स करता है,
خود کو نیکی کے کاموں میں مشغول رکھتا ہے، برائیوں سے ہر ممکن حد تک بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو ان سب کا فائدہ الٹیمیٹلی انسان کو خود ہی ہوتا ہے. اس کے فوائد اس کو دنیا میں بھی ملتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے درجات لکھے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہترین اجر سے اس کو نوازتے ہیں. ہماری نیکیوں کا اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے ہر چیز سے. اللہ تعالیٰ کو نہ ہماری عبادات کی ضرورت ہے نہ ہماری نیکیوں کی ضرورت ہے. یہ نیکیاں اور بھلائیاں ہماری اپنی ذات کے لیے ہیں. اگر ہم اچھا کریں گے تو ہم اپنی ہی جانوں کے ساتھ اچھا کرنے والے ہیں. وَإِنْ اور اگر تم برائی کرو گے تم فلاحا تو اسی کے واسطے ہے، یعنی کہ اور جو برائی تم نے کی یا جس برائی میں تم انڈلج ہو گئے یا وہ جو برائی تم یہ سمجھ رہے ہو کہ کسی دوسرے کے ساتھ کر رہے ہو، وہ دراصل برائی اپنے نفس کے ساتھ ہی ہوتی ہے. اس کا پلٹ کے انسان کی طرف ہی آنا ہوتا ہے. جو برائی معاشرے کے اندر لوگ ہمیں دیکھ کر کسی برائی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے معاشرے کے اندر ایک برا طریقہ انٹروڈیوس کروایا ہے اور پھر اس کا گناہ بھی ہمارے سر پر آتا ہے. جیسا کہ حابیل و قابیل کے قصے میں آپ نے پڑھا کہ قتل جو ہے وہ ایک قتل تھا، لیکن اب اس سارے قتل جتنے بھی دنیا میں قتل ہوں گے، کیونکہ ایک اس گناہ کو انوویٹ کرنے والا انسان تھا، تو سارے جتنے بھی قتل ہیں وہ اس کے سر پر بھی جائیں گے. تو اسی طرح نیکی بھی ہے، نیکی کے بھی اثرات ہیں. کوئی نیکی کرتا ہے تو الٹیمیٹلی نیکی اسی کی طرف آتی ہے، اور برائی کرے گا تو برائی کا وبال بھی ان کی اپنی جانوں پر آئے گا. جیسے ہم پیچھے بنی اسرائیل کا پڑھ چکے ہیں، آگے بھی اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کریں گے کہ کس طرح سے اگر وہ بھلائی کریں گے تو بھلائی ان کی اپنی جانوں کے لیے تھی، اور جو انہوں نے برائی کی تو برائی کا انہوں نے مزہ بھی چکھا. فَإِذَا پھر جب جاء آیا وعدہ آخرتی دوسرا. پہلا وعدہ ہم کل پڑھ چکے تھے، اب دوسرے وعدے کی یہاں پر ذکر ہے. اور یہ دوسرا وعدہ کب آیا؟ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یادداشت سے تورات کو دوبارہ سے مرتب کیا، لکھا، پھر اس کی تعلیمات معاشرے میں عام کی، لوگوں کی اصلاح اور تربیت فرمائی اور دین کی خدمت کی اور لوگوں کے اخلاقی بگاڑ کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی. لیکن اس کے بعد دوبارہ سے انہوں نے وہی سرکشی، شرک اور بے حیائی اور بدکاری ان کے اندر عام ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی حدوں کو انہوں نے توڑا. تو جب اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑا انہوں نے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا پھر جب جاء آیا وعد الآخرتی دوسرا وعدہ، لِيَسُوءُ تاکہ وہ بگاڑ دیں، وجوہکم تمہارے چہرے، وَلِيَدْخُلُوا اور وہ داخل ہوں، المسجد مسجد میں، کما جیسا کہ دخلوہ وہ داخل ہوئے تھے، اولا پہلی بار، پہلی مرتن بار، اول مرتن پہلی بار، وَلِيُتَبِّرُوا اور وہ ویران کر دیں، ما جس پر عَلَوا غلبہ پائیں، تدبیرا بری طرح تباہ و برباد کرنا. دوسری دفعہ یہود کے اوپر حملہ کس نے کیا؟ یہ سن 70 عیسوی کا واقعہ ہے. رومی بادشاہ ٹیٹس نے یروشلم کو فتح کیا، قتل عام یہودیوں کا کیا اور بہت ساری ان کے لوگوں کو قید بھی کیا، جن میں ان کی جو خواتین تھیں وہ ان کو آپس میں انہوں نے بانٹ لیا اور ہیکل سلمانی کو مسمار کیا. اسی طرح یروشلم کو برباد کیا، اس کو بھی مسمار کیا، اور تباہی اس حد تک انہوں نے مچائی اور ایسی یہودیوں کی اینٹ کے ساتھ اینٹ بچائی کہ اس کے بعد وہ کھڑا نہ ہو پائے، یعنی کہ ان کے اندر اتنی جرت اور طاقت ہی نہ رہی کہ وہ دوبارہ سے کھڑے ہو پائیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب تھا ان کے اوپر. یہ کس وجہ سے تھا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پامال کیا، شرک کیا، بے حیائی اور بدکاری ان کے اندر عام ہو گئی، اور اللہ کی کتاب تورات جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کی طرف اللہ کا پیغام لے کے آئے، ان کی نافرمانی کی اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑا. عسا امید ہے ربکم پروردگار تمہارا، ان یہ کہ یرحمکم رحم کرے تم پر.
ان ساری باتوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندے کو مہلت دیتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آ جائے. وَإِنْ اور اگر عود تم پھر وہی کرو گے، عودنا تو ہم بھی وہی کریں گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے بعد، اصلاح کرنے کے بعد دوبارہ سے سرکشی اگر کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح سزا دے گا جس طرح وہ دیتا آیا ہے. وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے جہنم کو، دوزخ کو، للکافرین کافروں کے لیے، حسیرا قید خانہ. ان بے شک ہذا یہ القرآن رہنمائی کرتا ہے یہ قرآن. اب پیچھے یہود کا ذکر ہو چکا، یہود کی ہسٹری اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، ان کے برے اعمال کا ذکر فرمایا، تورات کے ساتھ ان کے سلوک کا ذکر فرمایا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا ذکر فرما رہے ہیں. یعنی کہ یہاں پر پہلے مخاطب تو یہود ہیں، لیکن اس کے بعد یہاں پر مخاطب کون ہیں؟ ہم مسلمان. ہمیں اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے حالات سے عبرت حاصل کریں، اور انہوں نے جو اپنے کتاب کے ساتھ سلوک کیا وہ ہم قرآن کے ساتھ نہ کریں. قرآن کے بارے میں کیا، قرآن پاک کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں؟ انا بے شک ہذا یہ القرآن قرآن ہے، یہدی کیا کرتا ہے؟ یہ ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے. یعنی کہ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کا مقصد بلا شبہ اس کو پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کیوں نازل فرمایا ہے؟ ہمارے ہدایت اور رہنمائی کے لیے. للتی اس کے لیے جو ہیا وہ اقوام سب سے زیادہ سیدھا ہے، ویبشرو اور بشارت دیتا ہے، المؤمنین مومنوں کو، الذین وہ لوگ جو یعملون عمل کرتے ہیں، الصالحات نیک، انا یہ کہ لہم ان کے لیے اجر ہے، کبیرہ بہت بڑا. یعنی کہ جنہوں نے اس قرآن کو تھاما، اور تھامنے کا مطلب کیا ہے کہ اس سے رہنمائی حاصل کی، ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے وہ سارے اصول قرآن سے حاصل کیے، پھر اس کے اوپر چلے، کیونکہ قرآن ہمیشہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے. تو ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو ایمان لے کے آئے قرآن کے اوپر، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر. الذین یہ وہ لوگ ہیں جو نیک کام کرتے ہیں، اور نیک لوگوں کا اجر بہت ہی بڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کے بارے میں فرماتے ہیں، حارث عورہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ملا اور کہا دیکھیے یہ لوگ کیسی باتوں میں لگے ہوئے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سن لو، عنقریب ایک فتنہ بپا ہوگا، یعنی فتنہ آنے والا ہے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فتنے سے بچاؤ کی کیا صورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے بچاؤ کی صورت اللہ کی کتاب ہے، جس میں تم سے پہلے لوگوں کے بھی حالات ہیں اور بعد میں آنے والوں کے بھی، اور تمہارے باہمی معاملات کے متعلق احکامات ہیں. وہ دو ٹوک بات کرتا ہے، ہنسی مذاق کی بات نہیں کرتا. جس نے اس قرآن کو حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا، اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا، اور جس نے قرآن کے علاوہ دوسری چیز سے راہ ڈھونڈی، اللہ اسے گمراہ کر دے گا. اور وہ اللہ کی مضبوطی اور اللہ کی مضبوط رسی ہے. یعنی کہ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مضبوط رسی ہے اور حکمتوں سے لبریز نصیحت ہے. وہی صراط مستقیم ہے جس سے خواہشات حد سے نہیں بڑھتی اور لوگوں کی زبانیں اسے مشکوک نہیں بناتی. اس سے عالم لوگ سیر نہیں ہوتے اور اسے بار بار پڑھنے سے جی نہیں اکتاتا. نہ ہی یہ پرانا معلوم ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے عجائبات ختم ہوتے ہیں. قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جب اسے جنوں نے سنا تو فوراً بول اٹھے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، سو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. جس نے قرآن کے مطابق کلام کیا اس نے سچ کہا، اور جس نے اس کے مطابق عمل کیا اسے اجر دیا جائے گا، اور جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا، اور جس نے لوگوں کو قرآن کی طرف بلایا اس نے سیدھی راہ دکھلائی. اور یہ بات خوب جان لو اور یاد رکھو. یہ آپ کو ساری ابو الفضائل القرآن میں اس کی تفصیل مل جائے گی.
آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ یہی رشد و ہدایت ہے اور یہی رہنمائی کا رستہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی، اس کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة واصیلا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔